میرا تعلق فیصل آباد کے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ 7 سال قبل میں گھر سے بھاگ کر لاہور آ گیا۔ میں نے لاہور کی ہیرا منڈی کی رنگین کہانیاں سن رکھی تھیں۔ ایک مرتبہ اپنی رات رنگین کرنے کی خاطر ہیرا منڈی پہنچ گیا اور خوب عیاشی کی۔ اس وقت میرے پاس 50,000 روپے تھے جو میں نے اپنی پسند کی طوائفوں پر لٹا دیے۔ جب پیسے ختم ہوئے تو مجھے طوائفوں کی کوٹھی کھانے سے نکلنا پڑا اور میں لاہور کے مختلف علاقوں میں مزدوری تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی مستقل اچھی مزدوری نہ مل سکی۔ جو پیسے جمع ہوئے وہ لے کر میں دوبارہ ہیرا منڈی آ گیا۔ میری غیر موجودگی کے دنوں میں اڈے پر ایک نئی لڑکی دھندا کرنے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا تو وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی۔ مجھے اس شہناز نامی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے دل کو بہت اچھی لگی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم گناہوں کی اس منڈی سے نکل چلو، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا اور ہم ایک صاف ستھری زندگی گزاریں گے۔ اس نے وعدہ کیا، مگر جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا اور نائکہ عتیقہ نے بھی مجھے کوٹھے سے اتار دیا اور کوئی بہتر کام کر کے کمانے کا مشورہ دیا۔ میں 2 دن تک ناصر باغ میں پڑا شہناز کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب مجھے بھوک نے نڈھال کر دیا تو میں نے داتا دربار ڈیرا لگا لیا اور کھانے کے بعد یہیں سونے لگا۔ دربار پر چند دن گزارنے کے بعد میں دوبارہ ہیرا منڈی آ گیا اور اڈے کی نائکہ عتیقہ کی منت سماجت کی کہ وہ شہناز کے ساتھ ملنے دے، مگر چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے اس نے نفرت سے مجھے دوبارہ اپنے اڈے سے نکال دیا۔ میں نے سوچا پیسوں کے بغیر نہ تو میں شہناز سے مل سکتا ہوں اور نہ ہی اس سے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے گھر فیصل آباد گیا اور کچھ وقت گزارنے کے بعد موقع دیکھ کر گھر سے زیور چوری کر کے لاہور آ گیا اور رنگ محل میں یہ چوری کا زیور 10 لاکھ روپے میں فروخت کیا اور پیسے لے کر نائکہ عتیقہ کے اڈے پر آ گیا اور اس مغرور نائکہ کو ہی خرید کر زیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے بات کر کے اس کا سودا کیا۔ اسے پہلے تو یقین نہ آیا کہ میں جو چند روز قبل کنگال تھا اب میرے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی۔ اس نے اپنی ایک رات کی قیمت 10,000 مانگی جو میں نے اس کے منہ پر مار کر اس کے ساتھ رات بسر کی۔ اب اسے میرے پاس پیسوں کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے شہناز سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح میں شہناز سے ملا اور اس کو بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کو سن کر یقین نہ آیا تو میں نے پیسے نکال کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، جس پر اسے نہ صرف یقین آ گیا بلکہ وہ میرے گلے لگ گئی کہ تم نے میری خاطر یہ سب کیا ہے۔ ہم دونوں نے بھاری رقم سامنے رکھ کر ایک خوبصورت رات گزاری اور منصوبہ بندی کرتے رہے، جس کے مطابق صبح ہوتے ہی ہم دونوں کراچی بھاگ گئے۔ لانڈی کے علاقے میں کمرہ کرائے پر لے لیا اور آس پاس کے لوگوں کو بتایا کہ ہم شادی شدہ ہیں اور فیصل آباد سے یہاں کام کرنے آئے ہیں۔ میں کراچی میں مالشی کے طور پر کام کرنے لگا۔ ہم دونوں نے نکاح نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ یہاں سے دوسرے علاقے میں جا کر نکاح کر لیں گے۔ میں ساری رات ہوٹلوں اور بازاروں میں پھر کر مالش کرتا اور شہناز گھر پر پڑی رہتی۔ شروع میں اس کا اکیلے کمرے میں جی نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بتایا کہ اس کا دل یہاں لگنا شروع ہو گیا ہے۔ لانڈی میں رہتے ہوئے ہمیں 2 ماہ ہو گئے تھے۔ جب ایک دن میں کام سے واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا اور شہناز غائب تھی۔ آس پاس پتہ کیا تو پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ شہناز رات کو ایک شخص کے ساتھ چلی گئی جس کو وہ اپنا بہنوئی بتا رہی تھی۔ تالا توڑ کر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سارا قیمتی سامان غائب تھا اور ساری نقدی جو ہمارے پاس محفوظ تھی وہ بھی لے گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ یا تو بھاگ گئی ہے یا پھر لاہور سے عتیقہ نائکہ کے بندے اس کو اٹھا کر واپس لے گئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ اس طرح مجھے چھوڑ کر غائب ہو جائے گی۔ میں نے شہناز کو ڈھونڈنے کے لیے لاہور روانگی اختیار کی اور عتیقہ کے اڈے سے معلوم کیا، لیکن وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ عتیقہ نے بتایا کہ اس کے والدین نے میرے خلاف تھانہ مصری شاہ میں اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ میں تھانے اور جیل سے بہت ڈرتا تھا، لہٰذا میں دوبارہ کراچی آ گیا اور یہاں عوام کی مالش کرنے لگا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ میرا دل کراچی سے اچاٹ ہوا تو میں ایک بار پھر عتیقہ کے اڈے پر لاہور واپس پہنچا کہ شاید شہناز کا وہاں پہنچ کر جو کچھ معلوم ہوا اس نے میرا دل زخمی کر دیا۔ شہناز اپنی پرانی روش پر واپس آ گئی تھی۔ اس نے کراچی کے ایک آدمی کے ساتھ شادی کر رکھی تھی
اور وہ کوٹھی خانے پر باقاعدگی سے جسم فروشی کے لیے آتی تھی اور اس کا خامد اس کی دلالی کا دھندا کرتا تھا۔ میں نے شہناز سے ملاقات کی، لیکن اس بے وفا عورت نے منہ پھیر کر مجھ سے ناتا توڑ لیا اور میں ہارے جواری کی طرح اڈے سے نکل آیا۔ میرے لیے اب کوئی کام نہ تھا، لہٰذا میں نے بھی 10% کمیشن پر ہیرا منڈی میں دلالی شروع کر دی۔ اس کے بعد میں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی شناخت کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا۔ اس طرح کی بہترین کہانیوں کے لیے ہمارا چینل گڈ سٹوری ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔